شیخ الحدیث ڈاکٹر نثار الحق صاحب کے بیانات سننے کے لیے ڈاکٹر نثار الحق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میرے بھائی اور دوستو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان فقط نماز چھوڑنا فرق ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق صرف نماز سے ہے۔ مسلمان کی پہچان نماز سے ہوگا، اس کی علامت نماز سے ہوگا۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ تو ہم پاکستان میں ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن باہر دنیا آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے، جو مسجد کی طرف جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ مسلمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز فرق ہے۔ اگر مسلمان بھی نماز نہ پڑھے تو اس کی کفر میں کیا شک ہے؟ اس لیے نماز کی اہتمام ضروری ہے، اور نماز کی پابندی دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا ایک دوسرا حدیث ہے، فرماتے اسلام میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتا، اور جس کی وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ تو یہ لازم ملزوم ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو نماز اور وضو یہ لازم ملزوم ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص ایماندار نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں، اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی جس کا وضو نہیں ہے۔ بغیر وضو کے بھی نماز ہوتا ہے، بغیر وضو کے نماز ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نماز کے لیے اہتمام اور پھر وضو کے فرائض سیکھ لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے وضو کے فرائض بغیر سیکھے ہم پڑھیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وضو نہیں ہوگی، اور جب وضو نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی عمل بتائیے جس پر میں عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں گا، جس پر میں عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور تیری رضا مجھے مل جائے گا۔ اللہ کی رضا اور تیری رضا یہ نجات کا سبب ہے، جنت پھر اس کی مشتاق ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے امتی، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ چاہے آپ کتنے مصائب میں پڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، لیکن شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی حال میں بھی شریک نہ کرنا۔ چاہے اگر آپ کو لوگ آگ میں ڈال دے، آپ کو جلا دے، آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات کسی مخلوق کو دینا، یہی شرک اور یہ ناقابل معافی عمل ہے۔
یہ ناقابل معافی عمل ہے۔ اور پھر فرمایا والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرمان برداری کرنا، والدین کو خوش رکھنا، والدین کو راضی رکھنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین پہ اپنے مال جان سب کچھ لٹانا، یہی سعادت ہے، یہی خوش قسمتی ہے، یہی سعادت اور یہی خوش قسمتی ہے کہ آپ اپنی ماں باپ کی ایسی خدمت کریں کہ وہ آپ سے راضی ہو، وہ آپ سے راضی ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، یہ بہت بڑی سنگین خطا اور گناہ ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، اس شخص سے اللہ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، اللہ کا ذمہ سے یہ بری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذمہ سے یہ نکل جاتا ہے، چاہے اللہ اس کو معاف کرے چاہے اللہ معاف نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ان باتوں کی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب لوگوں کو نماز کی پابندی اور نماز کو اہتمام، توجہ، دھیان، اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اور ایسی نماز اللہ ہمیں دے دے کہ نماز کی دعا، یہ نماز ہمارے لیے دعا کرے، نماز ہمارے لیے دعا کرے، ایسے نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز ہمارے لیے بد دعا کرے، اور یہ تباہی کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں اور ساری امت کو بچائے۔